اور دوڑو بخشش کی طرف۔ ہم مال کی طرف دوڑتے ہیں، پیسے کی طرف دوڑتے ہیں، شہرت کی طرف دوڑتے ہیں، عزت کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کی ظاہری زیب و زینت زیبائش کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ نہیں، ایک مومن کا کام یہ ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، کس طرف دوڑنا چاہیے؟ اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف، جو چیز جس کی طرف انسان کو دوڑنا چاہیے، تگ و دو کرنا چاہیے، جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے محنت کرنی چاہیے، جس کے لیے جستجو کرنی چاہیے، جس کے لیے انسان کو سبقت کرنی چاہیے، جس کے لیے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی بخشش ہے، کہ انسان اس کی طرف دوڑے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کس کی طرف دوڑے؟ اللہ کی جنت کی طرف دوڑے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا کہ اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو ملا لیا جائے، اور ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو ملا کر جو چوڑائی بنتی ہے، یہ اس جنت کی چوڑائی ہے۔ صرف اس کی لمبائی کتنی ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں، یہ بھی صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی چوڑی چیز جو ہے وہ زمین و آسمان ہی ہو سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو ہمارے تصور میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو ہماری سمجھنے کی جو صلاحیت تھی، جہاں تک ہم سوچ سکتے تھے، تصور کر سکتے تھے، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ جنت کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی وسیع ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایسی جنت ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اگر پہلے اس کی جھگی بنی ہوئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا عالی شان مکان ہو، جو عالی شان مکان میں جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا عالی شان بنگلہ ہو، جو بنگلے میں جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس سے بھی بڑا میرا محل بنا ہوا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں چاہیے تو پھر اللہ کی طرف دوڑو، وہ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ ابھی ہم موجود ہیں، اگلی پل ہمیں نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ دنیا کی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض اتنا بڑا ہے، تو اس کی طول، اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی، اس کے لیے تگ و دو کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ نے بتایا اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ جس کا دل آیا وہ چلا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جانے والے کون ہوں گے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کر جو گزارے گا زندگی کو، اللہ نے اس کے لیے اس جنت کو تیار کی ہے۔